بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پوری انسانیت کی اصل ہے۔ ایک ایسا لمحہ جس نے تقدیر کا رخ موڑا، زمین پر زندگی کا آغاز کیا، آسمانوں میں ایک ہلچل پیدا کی اور ایک ابدی جنگ کی بنیاد رکھی، انسان اور شیطان کی جنگ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پردے میں چھپی سب سے عظیم مخلوق پیدا کی، انسان۔ یہ وہ دن تھا جب ادم کھڑے ہوئے اور ابلیس گنر گیا۔ آئیے اس سفر کو آغاز سے سمجھتے ہیں۔ باب اول، کائنات کی وسعت اور نئی مخلوق کا اعلان۔ عرش الہی کے نیچے آسمانوں کے نور میں فرشتوں کی صفیں کھڑی تھیں، ہر طرف تسبیح کی صدائیں تھیں۔ سبحانک الحم و بحمدک سبوہ قدوس رب الاملا کا والرو۔ کائنات میں کوئی آواز نہ تھی جو اللہ کی حمد نہ کرتی ہو۔ کہیں سورج اپنے مدار میں تھا، کہیں چاند چمک رہا تھا، ستاروں کی لاکھوں کہکشائیں پھیلی ہوئی تھیں، سب کچھ ساکن، منظم، مکمل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو تاریخ کی سمت بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، نورانی وجود لرزتے ہوئے ادب سے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان فرشتوں کے لیے حیران کن تھا۔ زمین پر اس وقت جنوت کی مخلوق رہتی تھی، ان میں سے کئی فساد کرتے، خون بہاتے اور لڑتے جھگڑتے تھے۔ فرشتوں کو یاد تھا کہ جنوت کے فساد نے زمین کو کس طرح برباد کیا تھا، لہذا فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تاو اس میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب میں راز چھپا تھا، انسان کا وہ مقام، وہ علم، وہ شعور، وہ امتحان اور وہ قدر جو نہ فرشتوں میں تھی نہ جنات میں۔ ادم کا جسم تخلیق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی، کسی جگہ کی سفید، کسی کی سرخ، کسی کی بھوری، کسی کی کالی، صاف مٹی بھی اور چکنی بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی کو پانی سے ملایا، اسے گوندھا اور اسے ایک خوبصورت انسانی شکل دے دی، ایک ایسا پیکر جس کی عظمت سے فرشتے حیران ہو جائیں۔ فرشتے دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ مٹی کا جسم بہت بڑا تھا، ادم کا قد زمین و آسمان کے درمیان ایک نورانی مجسمے کی مانند تھا۔ جنات کی دنیا سے ابلیس بھی وہاں موجود تھا، وہ ہزاروں سال سے عبادت گزار تھا۔ عبادت کی کثرت نے اسے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونے کا مقام دے دیا تھا۔ علم، ریاضت اور عبادت میں وہ سب سے آگے تھا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری موجود تھی، غرور کی چنگاری۔ جب اس نے ادم کا بے جان جسم دیکھا تو وہ اس کے گرد چکر لگا کر ہنسا۔ اسے لگا کہ یہ ایک کھوکھلی مخلوق ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ مخلوق تو میری طرح نہیں، یہ تو کھائے گی، پیے گی، بھولے گی، کمزور ہوگی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا، یہ وہ مخلوق تھی جسے اللہ نے اپنے ہاتھ اسے پیدا کرنا تھا۔ روکا پھونکا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ یہ اعلان فریم آف ٹائم میں گونج گیا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے ادم میں روح پھونکی، جیسے ہی روح چہرے تک پہنچی ادم نے چھینک لی۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، کہو الحمدللہ۔ ادم نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، رحمک اللہ۔ روح نیچے جسم تک اترتی گئی، دل دھڑکا، آنکھیں کھلی، ہاتھ ہلے، پاؤں حرکت میں آئے۔ ادم ایک مکمل انسان کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ فرشتے ان کے حسن نور اور عظمت سے حیران رہ گئے۔ علم کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ناموں کا علم، اشیاء کا علم، حقائق اور رموز کا علم، زمین کے رازوں کا علم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ پھر ادم نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کے نام بیان کر دیے۔ یہ انسان کی فضیلت تھی، علم، سمجھ، ادراک، سوچ، علم، اسما،
فرشتے یہ شان دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابلیس کے دل میں پہلی چنگاری واضح ہو گئی، حسد سجدے کا حکم۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تعظیم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، نورانی وجود زمین پر جھک گئے، سوائے ایک کے، ابلیس کے۔ وہ کھڑا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ابدیت کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ پہلا تکبر تھا، پہلا گناہ، پہلا بغاوت کا اعلان۔ اللہ نے فرمایا، اترنی والا ہے تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے، قیامت تک لعنت تیرے ساتھ رہے گی۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، مہلت دی گئی۔ پھر ابلیس نے کھلم کھلا اعلان کیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو باقا آہے گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا۔ یوں حق و باطل کی جنگ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ جنت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت نہ فنا کی تھی نہ غم کی۔ یہ نورانی باغ تھے جن کے درختوں کے سائے کبھی ختم نہ ہوتے۔ جنت کی نہروں کا پانی بغیر ملاوٹ کے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ آدم تنہا تھے، اللہ نے انہیں نیند دی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو ایک نورانی وجود ان کے قریب تھا۔ حضرت ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہاری زوجہ ہے، تم ان کے ساتھ امن سے رہو۔ جنت میں ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم انسان کے امتحان کی بنیاد تھا۔ شیطان کا دھوکہ۔ ابلیس نے اپنی پہلی چال چلی۔ وہ پہلے ہوا کے پاس گیا، پھر آدم کے پاس۔ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن وہ بار بار آتا وسوسے ڈالتا۔ آخرکار آدم اور ہوا نے اس درخت سے کھا لیا۔ ایک لمحے میں جنت کی روشنی مدھم پڑ گئی، لباس اتر گیا، شرم آئی، ندامت کا احساس دل میں اترا۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم رو پڑے، ہوا رو پڑیں، دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے توبہ قبول فرمائی۔ زمین پر نزول۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم رہو گے، وہاں تم آزمائے جاؤ گے، وہاں تمہاری موت ہوگی، اور پھر اسی زمین سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یوں انسان کی زمینی زندگی شروع ہوئی۔ آدم زمین پر پہلے نبی کی حیثیت سے آئے، وہاں سے انسانیت شروع ہوئی، اور امتحان بھی اس کہانی کا اصل سبق۔ ایک انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ 2 شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تکبر اور حسد ہے۔ 3 اللہ کے حکم کے سامنے کسی دلیل کی گنجائش نہیں۔ 4 علم انسان کی فضیلت کا سبب ہے۔ 5 دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت اصل منزل ہے۔ 6 شیطان وعدوں سے نہیں ایمان سے شکست کھاتا ہے۔